اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ مسجد کوفہ کے متعلق ہیں۔ ایک دن مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے اور سامعین خطبہ سن رہے تھے۔ اچانک اسی دوران ایک بہت بڑا سانپ، ایک اژدہا دروازے سے اندر داخل ہوا اور رینگتے ہوئے آہستہ آہستہ ممبر کی طرف آ رہا تھا۔ جو خطبہ سن رہے تھے سب لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے اور دفاع کرتے ہوئے اس سانپ کو مارنے کا اشارہ کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے سب کو کہا کہ سب بیٹھ جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب بیٹھ جائیں۔ سب بیٹھ گئے سامعین اور حیران ہو کے دیکھیں بالآخر کیا ماجرا ہے۔ وہ سانپ آہستہ آہستہ مولا علی علیہ السلام کے ممبر کے پاس پہنچ گیا اور اس سانپ نے اپنا سر بلند کیا۔ مولا نے اپنے کان اقدس اس سانپ کے سامنے لے گئے۔ اس سانپ نے کہا، فقال الثعبان انا عمر ابن عثمان خلیفتک علی الجان ووالدی قد مات واوصانی انا آتی الیک تأمرنی بما ترید۔ اس سانپ نے کہا کہ میں عمر ابن عثمان ہوں، آپ کا خلیفہ، آپ کی طرف سے جو خلیفہ تھے جنات پر، اور وہ وفات ہو گئے ہیں، اور انہوں نے مجھے وصیت کیا ہے کہ میرے وفات کے فوراً بعد تم نے مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ فقال الامام، حضرت نے فرمایا، اوصیک بتقوی اللہ وان تقوم مقام الیک وتبقى خلیفتی علیہم۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور تم میری طرف سے ان جنات پر، تمہارے باپ کی جگہ پر تم میرا نمائندہ ہے اور ان پر تم نے خلافت کرنا ہے، تم نے نمائندگی کرنا ہے۔ اور اسی کو سن کر وہ سانپ جس دروازے سے آیا تھا اسی دروازے سے خاموشی کے ساتھ نکل گیا۔ سب لوگ حیران ہو گئے اور سب نے پوچھا مولا سے، مولا یہ کیا ماجرا تھا؟ مولا نے یہ ماجرا ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد سارے گھروں میں چلے گئے۔ اور اس کے بعد بنو امیہ نے کافی کوشش کی کہ مولا کے معجزے کو چھپانے کے لیے، بنو امیہ نے اس وقت چونکہ عرب سرزمین میں ہاتھی نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک ہاتھی لایا اور ہاتھی کو لا کر اس دروازے کے پاس باندھ کے رکھا، اور سب لوگ عرب لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، عراقی لوگ اس ہاتھی کو دیکھنے کے لیے آتے تھے تاکہ وہ واقعہ بھول جائیں، جو سانپ والا واقعہ مولا کے جو معجزہ ہے اس کو لوگ بلا بیٹھیں۔ اور ایسا ہی ہو گیا، سب اس کو بلا بیٹھے اور اس دروازے کا نام انہوں نے رکھا باب الفیل نام رکھا، یعنی وہ دروازہ کی جہاں پر ہاتھی کو باندھ کے رکھتا ہے۔ تو یہ ایک عرصہ جاری رہے یہ واقعہ، اور انہوں نے ہاتھی کو باندھ کے رکھا۔ اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام نے فرمایا کہ یہ باب الفیل نہیں ہے، باب الثعبان ہے، یہ ہاتھی والا دروازہ نہیں ہے، سانپ والا دروازہ ہے، اور سب کو مولا کے معجزے کو بیان فرمائے۔ اور کوفہ کے بزرگان تو جانتے ہی تھے۔ پھر اس دن سے آج تک اس دروازے کا نام باب الثعبان نام رکھا ہے۔ جو زائرین آئے ہیں مسجد کوفہ میں ان کو اس دروازے کے بارے میں معلومات ہے، اور مستحب ہے اسی دروازے سے مسجد کوفہ کے اندر داخل ہونے کا۔ اسی لیے کہتے ہیں، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفى حقا امام الانس والجن۔